چیئرمین صاحب تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب بات ہو رہی تھی بچوں سے زیادتی کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹرنس نہیں ہے, خوف نہیں ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض وزراء بھی اور پارلیمنٹیرینز بھی یہاں سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں, درندوں کے نہیں. سب سے پہلی چیز, جو بچے بچیوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں, وہ وحشی درندے ہیں. تو سب سے پہلے انسانی حقوق کی اگر تحفظ کی بات کرنی ہے تو وہ ان بچوں بچیوں اور خواتین کی کرنی ہے. اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک کمپریہنسو نیا قانون بل لانے کے لیے وزارت داخلہ کو جو ہے ہدایات جاری کر دی ہیں, جس پہ یہاں بابر اعوان صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, شہزاد اکبر صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں, ہمارے وفاقی وزیر فیصل واڈا اور فروغ نسیم صاحب سب مل کے ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کا جو اسپرٹ ہے وہ بل کیوں ضروری ہے. نمبر 1 کیسز, ابھی بڑی ٹھیک بات کی کہ کس وجہ سے, بلیک میلنگ کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے علاقے میں جب واقعہ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا. تو نمبر 1 اس چیز کو ایڈریس کرے گا یہ بل. نمبر 2 کنوکشن ریٹ, بالکل ٹھیک بات کی, اس کو ایڈریس کرے گا. نمبر 3 سخت سے سخت سزا, اولین ترجیح ہے کہ پھانسی کی سزا, سرعام پھانسی کی سزا, کیپٹل پنشمنٹ دی جائے. نشان عبرت بنانا ہے, اس پہ کنسنسس پیدا کیا جائے گا. اگر نہ ہو تو پھر کیمیکل کیسٹریشن جو ہے اس کی طرف جایا جائے گا. نمبر 4 جو وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو ہر صورت صیغہ راز میں رکھا جائے گا, آئیڈینٹی اس کی ریویل نہیں کی جائے گی. آگے بلیک میلنگ کی وجہ سے آپس میں صلح کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آگے نہیں بڑھتے, ہماری صلح ہو گئی ہے. وہ صلح کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو پورا ایک گینگ ہے, اس کا ایک نیٹ ورک ہے, انہوں نے اپنے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے تحت یہ جا کے بلیک میل کرتے ہیں یا کوئی حرکت ایسی کرتے ہیں کہ ان کی بدنامی ہو اور ان کو بلیک میل کر کے ان کو چپ کروایا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی یہ قانون جو ہے اس چیز کو بھی ایڈریس کرے گا کہ ایسا نہ ہو. نمبر 6 اگر پولیس والا فوراً ایکشن نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا, یہ بھی اس کے اندر ہوگا. اور نمبر 7 بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کہ ریپسٹ کا ایک پورا ڈیٹا بینک بنایا جائے گا. بہت سے ریپسٹ ہیں جو ریپیٹڈلی یہ اوفینڈ کرتے ہیں یہ, اور وہ ڈیٹا بینک بہت ضروری ہے. نمبر 7 ایک الرٹ سسٹم اس کے اندر ہوگا, جس طرح اونٹیریو الرٹ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے اس پہ پاپ اپ ہو, وہ تھانوں میں بھی جائے, وہ میڈیا ہاؤسز کو بھی جائے اور کمیونٹی میں لوکلی بھی جائے, کوئی بچہ یا بچی اغوا ہوتی ہے یا غائب ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں, یہ پورا ان کا ایک سسٹم ہے, اس حوالے سے بھی چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے وہ بھی یہ بل ایڈریس اس کو کرے گا. اور کیسٹریشن کا جو ہے 1st ڈگری 2nd ڈگری 3rd ڈگری, 1st ڈگری کا تو بالکل کیسٹریشن ہے, کیمیکل کیسٹریشن, اولین ترجیح تو سرعام پھانسی ہے. اب بات کریں گے, یہاں بات کی جی کہ جی لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے, تو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی اور اس سٹیٹمنٹ کو یہ نیشنل اسمبلی میں یہ سٹیٹمنٹ دی. مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر, انہوں نے کہا, خود بیان دینے سے پہلے انہوں نے کہا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ غیر مناسب نہیں ہوگی. یہ انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو موٹر وے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ بھی نواز شریف نے بنایا. اس سے جو لوگوں کے جذبات احساسات مجروح ہوئے ہیں اس کی بات یہاں کوئی نہیں کر رہا, اور کہتے ہیں وہ جی استعفیٰ دو, یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے وہ فین والے لگے ریزائن. تو ادھر ریزائن کدھر ہے کوئی, اور ساتھ بیٹھے ان کے لوگ اس پہ ڈیسک پہ جا رہے تھے شرم کے ساتھ. وہ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور پھر لکھ لی سوری. واٹ از سوری؟ سوری سے کام نہیں چلے گا.
یہ لوگوں کے جس طرح سے جذبات مجروح ہوئے ہیں خواتین کے، یا بڑے علم بردار بیٹھے ہوئے تقریریں کرتے ہیں، اس واقعے کی آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ آپ کی پارٹی میں اس لیے یہاں انسانیت کیا چلی گئی تھی؟ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں چیئرمین سے بات کریں دیکھیں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. جی ٹھیک. تو کہنے کا مقصد چیئرمین صاحب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میں چیز ریز کی، پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس. اس سے زیادہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کیا ہوگا ٹھیک ہے جی کہ ہمارے لیڈر کھڑے ہو کے سرعام لوگوں کی اس طرح سے بے عزتی کریں، ان کے جذبات کو مجروح کریں. اس سے زیادہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کیوں ہوگا؟ آپ جو مرضی ہے بات کر لیں، یہ تو بات غلط ہے نا صاحب. اچھا جی آگے چلتے ہیں. راجہ صاحب کھڑے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. جی فاضل رکن نے جو بات پہلے شروع کی تھی وہ ایک اصولی بات تھی اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وہ لا بن جائے گا یا اس کا ڈرافٹ تیار ہو جائے گا. جی اس پہ جاوید ابائی صاحب نے بل بھی سبمٹ کر دیا ہمارے ہاؤس میں. جی جاوید ابائی صاحب نے ایک بل بھی سبمٹ کر دیا. کوئی ایسے بات نہیں، وہ سامنے سب کے آئے گا، ڈسکس بالکل ہوگا. پچھلے دنوں آپ کو کوئی مصروفیت تھی تو آپ نے پینل آف چیئر پرسنس کے ایک رکن کو یہ کہا تھا کہ وہ پریزائڈ کریں گی، اور اس وقت جب میری باری آئی تو میں نے اسی معاملے پر یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ وہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ انسان دل روتا ہے پڑھ پڑھ کے، دیکھ کر، خبریں سن کر. تو اس کا کوئی علاج مستقل صورت میں ہونا چاہیے. اور میں نے یہی تجویز دی تھی کہ یہ کمیٹی آف دی ہول کے لیے اس کو بلایا جائے اور اس میں مختلف لوگوں کو جو اس معاملے میں تجربہ رکھتے ہیں، خواہ وہ پولیس کے لوگ ہوں، پولیس کے ایسے لوگ نہ ہوں جیسے وہ لاہور کا CCPO ہے، باقی ایسے لوگ ہوں جو واقعی تجربہ رکھتے ہیں اور ان معاملات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں یا کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں. اور سائیکیٹرسٹ ہوں اس میں. یہ ماحول سارا جو خراب ہو رہا ہے اس کا کوئی علاج بھی چاہیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر، تو کہا جاتا ہے جی کہ یہ شخص جو ہے 8 مقدمات اسی قسم کے اس کے خلاف ہیں، اور وہ 10-12 دن پہلے وہ بیل ہو کر آیا ہوا ہے. تو کیا ان ججز کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ یہ تو کوئی حیوان ہے، انسان نہیں ہے، اور اس سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے، تو اس کو کیوں آپ بیل دے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اور بھی بہت بے شمار ایسے لوگ ہیں جس بارے میں نے یہ کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جہاں لوگ جایا کرتے تھے اپنی شکایات لے کر، لیکن وہاں پر بھی مکا کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. علاقے میں سے کسی معزز آدمی کو آپ ساتھ وہاں نہ لے جائیں جو وہاں ان کے ساتھ سودا بازی نہ کرے، کچھ اپنی جیب میں ڈالے اور کچھ پولیس کو دے، اور اس کی پھر رپورٹ درج ہوتی ہے، پھر دوسری طرف سے وہی اسی طرح کا معاملہ آتا ہے. تو یہ ایک سارا ماحول جو ہے وہ خراب ہوا ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سپیریئر کورٹس ہیں، میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو سپیریئر کورٹس کے ججز کی تقرری ہوتی ہے وہ بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو سیٹسفائی کر سکے، اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. اور کل بھی جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ایک سیمینار ہوا، اس میں بھی یہ وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا، بار کونسل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو طریقہ کار ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ فلاں چیمبر کا ہے تو اس کو لے لیں، اور وہ جو آگے مرضی ہے اس کے کرتا پھرے، اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. میں نے اپنی مثال دی تھی کہ میں اس کمیٹی کا جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا میں ممبر تھا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے پاس کوئی زیادہ اختیارات نہیں.